السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اچھا بچوں، آج ہم ایک آپ سب کے لیے درسی کلاس کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور وہ درس جو ہے ان دروس کا نام ہے آپ کا احکام دین۔ کیا نام ہے؟ جی، احکام دین۔ آپ کو دین کے احکام جو مختصر ترین ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو درس نمبر 1 ہے، ہمارا پہلا جو درس ہے، درس نمبر 1، وہ ہے اقسام احکام، یعنی آپ کے ہم پہ جو احکام واجب ہیں، احکام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ احکام کتنے ہیں، ان کی قسمیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اقسام احکام 5 ہیں۔ احکام کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ احکامات، وہ حکم، وہ ذمہ داریاں جو دین نے ہم پہ لازم کی ہیں۔ آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، کیمرہ کے اندر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ویڈیو آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ احکام کیا ہوتے ہیں؟ احکام حکم کی جمع ہے۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ کوئی آرڈر، کوئی فتویٰ، کوئی ایسی ذمہ داری جو ہم پہ لاگو ہوتی ہے۔ یعنی جیسے مثال ہے، آپ کو آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ ارسلان سامنے دیکھیں، چھوڑ دے پیچھے کسی کو، کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ جیسے آپ کے ابو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ چلو محمد عباس، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں، تو یہ آپ کو انہوں نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ کیا کرو؟ نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا۔ تو اس طرح اگر ایک اور آپ کو کہیں کہ یہاں جیسے علی اصغر ہے یا علی عباس ہے، یا کسی کو آپ کو سب کو ہم بولتے ہیں کہ چلیں بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، ساتھ آپ نے افطاری کا کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اب مجلس ہونی ہے، آپ نے یہ اسپیکر بھی یہاں پہ سیٹ کرنے ہیں، یہ کرنا ہے۔ اب یہ کتنے سارے حکم، بہت سارے حکم جمع ہو گئے، تو ان سب کو ملا کے بن گئے احکام، بہت سارے۔ ہاں، یعنی کہ آپ کو پہلے ایک کام بولا تھا محمد عباس کو کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ ایک حکم تھا، ایک کام تھا۔ اب جب بہت سارے احکام جمع ہو جاتے ہیں تو احکام بن گئے، بہت سارے حکم۔ جب آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں یا بہت سارے کام جب جمع ہو گئے کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ کو کہا گیا کہ نماز پڑھ کے آنا، مسجد میں صفائی بھی کرنی ہے، قرآن بھی اٹھانے، یہ کرنے، تو یہ سارے کام جمع ہو گئے نا، تو کیا ہو گئے؟ احکام بن گئے۔ ایک ہو گیا حکم، اور حکم کی جمع ہے احکام۔ سمجھ آ گئی؟ اب دین نے ہم پہ کچھ جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ کس قسم کی ہیں؟ مطلب جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں دینی، تو دینی ذمہ داریاں کس طرح کی ہیں؟ 5 طرح کی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کس طرح کی ہیں؟ وہ احکام، یہ جو حکم ہے، جو آپ پہ ڈیوٹی ہے دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، جو آپ پہ ڈیوٹی بنتی ہے، جو آپ پہ فرض بنتا ہے، وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ وہ یا تو واجب ہو سکتا ہے، یا پھر وہ حرام ہوگا جو کام ہوگا۔ حکم کوئی ایسا کام، ایسی ڈیوٹی، یا تو واجب ہوگا یا پھر حرام ہوگا وہ کام، یا پھر وہ مستحب ہوگا، یا پھر وہ مکروہ ہوگا، یا پھر وہ مباح ہوگا، جائز ہوگا۔ اب ہم ڈیفینیشن سیکھتے ہیں کہ واجب کام کون سا ہوتا ہے، حرام کام کون سا ہوتا ہے، مستحب اور مکروہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک کام واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب وہ کام ہوتا ہے جس کی تعریف لکھی ہے کہ وہ کام یا وہ حکم کہ جسے انجام دینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ واجب کام کو انجام دینا لازمی ہے۔ واجب کام کون کون سے ہوتے ہیں؟ نماز واجب ہو جاتی ہے جب انسان پہ، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس عمر میں پہنچتا ہے، نماز واجب ہے تو اس کو فریضہ ہے کہ پڑھے۔ نماز، روزہ،
اسلامی احکامات میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، حج ادا کرنا، پھر اور کیا ہے واجبات میں کیا ہے والدین کی عزت کرنا، والدین کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے دینی معاملات ہر وہ کام کے جو واجب کی لسٹ میں آتا ہے کہ دین نے کہا ہے کہ یہ ضروری کرنا ہے، وہ جو کام آپ کو کہا ہے کہ یہ ضروری کرنا ہے وہ آپ کو واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ پھر واجب اور فرض کیا ہوتا ہے؟ واجب اور فرض کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں کہ آپ کہتے ہیں نماز واجب ہے، کہتے ہیں نماز فرض ہے، تو کیا مطلب ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے، نماز ہمیشہ فرض ہے، دینی احکام فرض ہوتے ہیں، انسان پہ فریضہ ہے اس کے اوپر کہ وہ کرے، لیکن جب اس کا وقت آ جاتا ہے پھر واجب ہوتا ہے کہ اس کو ادا کریں۔ جیسے نماز عصر کا بھی وقت ہے یا مغرب آنے والی ہے، مغرب کی نماز کیا ہے؟ سب پہ فرض ہے، یہ فرض ہے سب پہ کہ وہ نماز ادا کرے، لیکن جو ہی وقت آ جائے گا مغرب کا تو واجب ہوگا، واجب ہو جائے گا کہ اس فرض کو ادا کریں، ٹھیک ہے، یعنی فریضے کو ادا کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت جب آ جاتا ہے تو واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے کہ اس فریضے کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو واجب وہ کام ہوتا ہے کہ جسے ہم نے ہر حال میں انجام دینا ہے، ضروری ہے، دین نے کہا ہے کہ اس سے آپ کی جان خلاصی نہیں ہے، اس سے آپ کی چھوٹ نہیں ہے، آپ یہ کام اس کام کو انجام، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو آپ انجام نہیں دے سکتے، اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے، سمجھ آئی بات؟ واجب کام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں ہر حال میں دینا ہے۔ ابھی قربانی کا سیزن آنے والا ہے، عید قربان آئے گی، تو جن پہ قربانی خدا نے ان کو توفیق دی، ان پہ لازمی ہے، واجب ہے کہ وہ قربانی دے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ حرام کام کیا ہوتا ہے؟ حرام کام یہ ہوتا ہے کہ جسے دین نے کہا ہو کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور ہم وہ کام کریں تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ دین نے کہا ہے کہ کسی کا قتل نہیں کرنا، اور ہاں اگر ہم نے قتل کیا کسی انسان کا تو ہمارے لیے حرام ہے۔ دین نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور ہم نے اگر جھوٹ بولا تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کام کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر تعزیر ہے، تعزیر مطلب کہ جس کے اوپر آپ سے پوچھ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ہر انسان، ہر بچے کے ساتھ، ہر مرد کے ساتھ دو اپنے نگران بھیجے جو ہمارے ہر چیز لکھتے ہیں، کاتب ہیں، تو یہ وہاں پہ جب یہ چیزیں پوچھ کہاں ہوگی؟ پوچھ وہاں ہوگی یوم الدین، بدلے والے دن میں، ٹھیک ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی پوچھ نہیں ہے، یہاں چھوٹ ہے، جو مرضی ہے کریں، لیکن آپ کو بتا دیا کہ اس لائن میں آ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کام جیسے اب جھوٹ بولنا حرام ہے، اگر ہم نے کیا تو دین نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اگر ہم بولیں گے تو حرام ہے، یعنی کہ گناہ ہے اس کا۔ اور کیا ہے؟ اور کوئی مثال دیں جی؟ جی، ماں باپ کے سامنے، ماں باپ آپ کو کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کلاس میں بھیجتے ہیں، وہاں سے آپ نے اس کام کو نہیں کیا اور ماں باپ کو جا کے بولا کہ ہم نے یہ کیا ہے، ان کے سامنے جھوٹ بولا، حرام ہے، گناہ ہے، اچھی مثال ہے۔ اس طرح اور بے شمار ہیں، شرارتیں ایسی کرنا کہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، جیسے آپ بچے، آپ کے لیے یہ بات لازمی ہے۔ اب آپ آتے ہیں، آپ کے لیے ڈسپلن ہے کہ آپ نے آنا ہے، وہ آپ کی کلاس کی جگہ وہاں آپ نے کلاس لگانی ہے، آپ کے بیٹھ جانا ہے، یہ نظر کو آپ کا ہم نے مثال مانیٹر بنایا ہے۔ اب یہ اگر آ کے آپ اس کی بات نہ مانیں اور آ کے اس کو شرارتیں کرے، تنگ کرے، کوئی اچھل کود ادھر کرے، کوئی ہلا گلا ادھر کرے، کوئی اس کی کھڑکی کو توڑے، کوئی اس کے شیشوں کو توڑے، اس قرآن کو کوئی اٹھا کے پھینکے، کوئی اس کے قاعدے کو پھینکے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو حکم نہیں تھا یہ کرنے کا، آپ کو اجازت نہیں دی گئی یہ کام کرنے کی، اب آپ نے یہ کام کیا تو یہ کام وہ نہیں ہے، یہ مکروہات میں نہیں آتے کہ نہ کیا تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ظلم کرنا، یہ ظلم ہے نا۔ ظلم کیا ہوتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا، یعنی آپ کو یہ کام بتایا کہ یہ کام نہیں کرنا اور وہ کام آپ نے کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کیا، سمجھ آ گئی؟ مستحب کام کیا ہوتا ہے؟ مستحب کام وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو وہ ایک کام ہے، آپ کو اللہ نے کہا کہ نمازیں 5 ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو واجب ہے۔ اس کے ساتھ پھر نوافل ہیں، جیسے ظہر کے ساتھ، فجر کے ساتھ 2 ہیں، ظہرین کے 8 ہیں، ظہر کے 8 ہیں، عصر کے 8 ہیں، مغرب کے 4 ہیں، عشاء کے 2 رکعت ہوتے ہیں بیٹھ کے، لیکن 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، نماز شب ہے 17 رکعت ہے،
کہ سوری 11 رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نافلہ نمازیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مستحبات ہیں۔ میں آپ کو آسان سی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مستحب کیا ہے؟ 5 رکعتی 5 یومیہ 5 وقت کی نماز جو 17 رکعت ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ 5 رکعتی 5 اوقات کی نماز، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، کتنی ہے؟ 5۔ یہ 5 کیا ہیں؟ لازمی ہے، واجب ہے۔ اب ان کے ساتھ جو نوافل ہیں، نفل ہیں، اب وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ مستحبات ہیں۔ مستحبات وہ عبادتیں ہیں کہ جو ایکسٹرا ہے، آپ ساتھ ایکسٹرا خود سے کریں، اللہ کے حضور اپنے لیے کچھ بھیجیں، ٹھیک۔ اگر یہ آپ کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کریں تو بہت بہتر ہے، اعلیٰ ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، رسول اللہ نے کی ہے۔ اس کی ایک ڈیفینیشن میں اب آپ کو بھی بتاؤں گا۔ پھر مکروہ، مستحب اور مکروہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے پسند کیا اور ناپسند کیا، ٹھیک ہو گیا۔ واجب اور حرام تو وہ ہے کہ جس کو دین نے آپ کو منع کیا کہ یہ لازمی کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ واجبات لازمی ادا کرنے ہیں، اور جو کیا ہے ایک جو غیر شرعی احکامات ہیں وہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ مکروہات نہیں کرنے، انجام نہیں دینی وہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ واجبات ادا کرنے ہیں، محرمات سے بچنا ہے، محرمات سے ارتکاب کرنا ہے، واجبات ادا کرنے ہیں، یہ تو دین نے بتا دیا۔ مستحبات اور مکروہات کیا ہے؟ مستحب وہ یعنی نافلہ نمازیں اگر آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ جیسے رمضان میں اہل سنت تراویحیں پڑھتے ہیں تو شیعہ نہیں پڑھیں کیا؟ شیعہ کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی رات کو نمازیں پڑھا کریں، لیکن جماعت سے نہیں پڑھیں، اپنے نوافل پڑھیں، رات کو 100 رکعت پڑھیں۔ امام علی علیہ السلام 100 رکعت پڑھتے تھے، کئی 100 رکعت نمازیں معصومین پڑھتے تھے۔ تو یہ کیا تھی؟ نافلہ نمازیں، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ مستحب ہوتی ہیں۔ تو مستحب اگر آپ کی طاقت ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، نہیں کر سکتے تو گناہ نہیں ہے۔ مکروہ کیا ہے؟ کہ وہی کام کہ جس کو کرنا ناپسند ہے، ٹھیک ہے، نہ کرنا پسند ہے اور کرنا پسند نہیں ہے۔ جیسے ایک دو یہ گرم کھانا، مکروہات وہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ خرگوش کا گوشت، کچھ کہتے ہیں خرگوش کا گوشت اہل سنت کھاتے ہیں، شیعہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بلی سے شباہت رکھتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کا گوشت حرام نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یا اور ایسی چیزیں۔ اب یہ کیا تھا؟ مستحب کام رسول اللہ پسند کرتے تھے اور انجام دیتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اگر موقع ملے تو ہم مستحب کام انجام دیں۔ مکروہات وہ رسول، اس سے کراہیت سے، مکروہ یعنی کراہیت ہے، اس میں ناپسندی ہے، یہ پسند نہیں کیا جاتا یہ کام کو۔ تو اگر جو کام ناپسند ہو، جیسے گرم گرم کھانا کھانا، جلدی جلدی تیز تیز کھانا کھانا، سپیڈ سے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا کھانا، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ سب کیا ہیں؟ مکروہات ہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینا، 3 سانسوں میں پانی نہ پینا، جلدی جلدی پانی پی جانا، یہ کیا ہے؟ مکروہات ہے، اور اس سے بھی انسانی جسم پہ اثر بھی ہوتا ہے، تو یہ کرنا ناپسند ہے۔ پھر مباح وہ کام ہے کہ وہ جو جائز کام ہے، اس کی ڈیفینیشن میں اتنی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ مباح ایک کام ہوتا ہے جو آپ کو حکم ہے کہ جائز ہے آپ کریں، آپ کی مرضی ہے نہیں مرضی، ٹھیک ہو گیا۔ 4 چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک واجب ہے، واجبات ادا کرنا یعنی ہمارے جو بھی دینی فرائض ہیں، اور محرمات سے بچنا، جو گناہ کے کام دین نے روکے ہیں وہ نہیں کرنے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے ہماری گفتگو ہر روز آگے بڑھے گی۔ یہ بنیادی چیزیں جو آج آپ کو ہم نے بتانی تھی کہ یہ 5 قسمیں احکامات کی، پھر کل انشاءاللہ ہم آگے اس کا جو درس نمبر 2 ہے وہ شروع کریں گے باقاعدہ تقلید کے موضوع سے، ٹھیک ہے، کہ تقلید کیا ہوتی ہے، پھر آگے کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔